والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی میری باتوں کو سن رہی پیاری ماں اور بہنوں، آپ لوگ ایک ایسے جلسے میں بیٹھے ہیں جو جلسہ ایک مدرسے کی طرف سے منعقد ہوا ہے، اور وہ بھی مدرسہ ایسا جس میں خاص طور پر ہماری بچیوں کی تعلیم کا انتظام ہے۔ دیکھیے، آج کل ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ کچھ اس کو لطیفہ اور قصہ سنا دیا جائے اور جلسہ گاہ میں اس کو ہنسا دیا جائے، قوم واہ واہ کا نعرہ لگا لے اور اپنا کپڑا جھاڑے گھر چلی جائے۔ قوم کا یہی آج مزاج بن گیا، لیکن اس سے کچھ بننے بگڑنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو قوم کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے، جو قوم صحیح باتوں کو سنتی اور سمجھتی ہے، جو قوم اپنے اندر کو جگاتی ہے، جو قوم حالات کو سمجھ کر قدم اٹھاتی ہے، یاد رکھیے اسی قوم کے ذریعے سے اللہ حالات کو بدلتا ہے۔ آپ میں سے جو بھی نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، الحمدللہ بڑی تعداد پڑھے لکھوں کی ہے، اور کچھ ہمارے بھائی وہ ہیں جو اگرچہ ان کے پاس ڈگری نہیں ہے، لیکن انہوں نے تجربے میں اپنا بال پکایا ہے، حالات کو دیکھا ہے، اور آج اگر ان کو کچھ کہا جائے تو اس کو سمجھتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں سے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بھی ان باتوں کو دماغ میں اتاریں گے، اور آپ حضرات بھی ان باتوں کو دل کے کان سے سنیں گے۔ دیکھیے، ہمارے ملک کے حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ 2024 کے بعد جو نقشہ بننا ہے، وہ نقشہ ادھورا نہیں بلکہ تیار ہو چکا ہے، صرف اس میں رنگ چڑھانے کا کام باقی ہے۔ اگر ملک کے لوگوں نے ذرا سی چوک کی تو حالات بدلیں گے، اور ایسے بدلیں گے کہ آپ کے سامنے ایک نیا ہندوستان کا چہرہ سامنے ہوگا۔ میرے بھائی، ایسے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ایک سچے مسلمان کا سب سے پہلا کام ہے۔ آپ آج کے حالات میں سن رہے ہوں گے کہ ابھی فلسطین میں لڑائی چل رہی ہے۔ میرے بھائی، وہاں پر دو قوم آمنے سامنے ہے، ایک قوم کا نام ہے مسلم، دوسری قوم کا نام ہے یہودی۔ آج پوری دنیا میں یہودی کی تعداد 1 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے۔ کتنی؟ بولیے نا، 1 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 125 کروڑ سے زیادہ ہے۔ کتنا؟ بولیے، 125 کروڑ سے زیادہ ہے۔ لیکن آج دنیا کے کسی کونے کا پتا، دنیا میں کوئی لکھنے والا قلم، دنیا میں کوئی ٹی وی کا چینل بغیر 1 کروڑ یہودی کے اشارے کے بغیر ہل نہیں سکتا، اور آج یہ 125 کروڑ مسلمان اس یہودی کے سامنے نہ زبان کھولنے کی ہمت رکھتا ہے، نہ اس کے مقابلے کھڑے ہونے کی جرات کر سکتا ہے۔ آخر 125 کروڑ قوم اتنی بے قیمت کیسے ہو گئی؟
اور 1 کروڑ قوم کو اتنی طاقت کیسے مل گئی؟ بولو یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے یا نہیں؟ جبکہ یہی یہودی وہ قوم ہے جس کو دنیا کے کونے میں اس طریقے سے مارا گیا کہ ایک ایک کونے سے اس کو نکالا گیا اور لاکھوں کی تعداد میں اس کو قتل کیا گیا، اس لیے کہ اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ یہ جہاں کہیں بھی جائے گی فساد برپا کرے گی اور جہاں کہیں بھی جائے گی دوسرے کو غلام بنائے گی۔ اس لیے حالات ان کے ساتھ آئے اور یہ لوگ تھوڑی سی تعداد میں سمٹ کر سمندر کے راستے سے فلسطین میں آئے، وہاں ان کو بسایا گیا، وہاں ان کو عیسائیوں کی پناہ ملی اور اس سرزمین پر انہوں نے پناہ لیا۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ آج کی تاریخ میں ہم سب سے زیادہ ذلیل ہیں، لوگ ہم کو قتل کر رہے ہیں، ہماری قوم آج سور اور بندر سے زیادہ حقیر ہے، اس زمین پر ہم کو عزت کیسے ملے گی؟ اس کے لیے وہ جو بچی کھچے یہودی تھے وہ صہیون کے پہاڑ پہ چڑھے اور جا کر ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے لیے عزت کا راستہ کیا ہے، طاقت کا راستہ کیا ہے، دنیا میں ہم کیسے اپنا برچسپ بنا سکتے؟ تو ان کو روشنی قرآن سے ملی۔ انہوں نے کہا کہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے خدا نے جو کتاب اتاری ہے اس کتاب کے اندر سب سے پہلے جو بات کہی گئی ہے اس بات کا نام کتاب اور قلم ہے، اور اس نے پوری دنیا کے انسانوں سے کہا کہ اگر ہم تک پہنچنا ہو، چاند تک پہنچنا ہو، سمندر میں اترنا ہو تو تم کو کتاب اور قلم کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا پڑے گا۔ بولو قرآن نے سب سے پہلے ساری دنیا کے انسانوں نے یہ بات کہی یا نہیں کہی؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ جو بات کہے اس زمین پر اسی سے عزت اور ترقی مل سکتی ہے۔ یہودیوں نے قسم کھائی پہاڑ پر کہ ہم لوگ 100 سال تک اس زمین پر محنت کریں گے اور اس زمین پر پوری قوت کے ساتھ سب سے پہلی محنت ہماری کتاب اور قلم پر ہوگی، ہم پڑھیں گے، ہمارا ایک ایک بچہ پڑھے گا، کوئی بھی انسان میری قوم کا جاہل نہیں رہے گا۔ ہم جب 100 سال پڑھنے پر محنت کریں گے تو آنے والا دن ہمارا ہوگا۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ علامہ اقبال جب لندن گئے تھے اور ایک پارک میں وہ گھوم رہے تھے تو دیکھا کہ 4 بجے کے ٹائم میں سارے لڑکے گیٹ کھیل رہے ہیں، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی ہاکی کھیل رہا ہے۔ اسی پارک کے کنارے میں ایک بچہ ڈوبتے سورج کے سامنے بھی بیٹھ کر اپنی کتاب پڑھ رہا ہے اور اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ علامہ اقبال اس کے پاس کھڑے ہو گئے، وہ بچہ کتاب پڑھنے میں ماہر تھا۔ علامہ اقبال نے اس سے پوچھا کہ بیٹا سارے بچے پارک میں کھیل رہے ہیں، تم بھی اسی عمر کے ہو اور تم کتاب میں ڈوبے ہو، اور اس 4-5 بجے کے ٹائم میں جو کھیلنے کا ہے تم پڑھ رہے ہو۔ لوگوں، اس بچے نے جو جواب دیا وہ جواب اس قوم کو بلندی تک پہنچایا۔ اس نے کہا کہ آج ہماری قوم پوری دنیا میں ذلیل ہو رہی ہے، ہماری قوم کو کوئی عزت سے دیکھنے والا نہیں ہے، ہماری قوم نے اس بات کی قسم کھائی ہے کہ ہم جب تک پڑھیں گے نہیں دنیا ہم کو عزت نہیں دے گی۔ آج جو لوگ کھیل رہے ہیں اس کی تعداد زیادہ ہے، ہماری تعداد دنیا میں سب سے کم ہے۔ اگر ہم نے کتاب اور قلم کو نہیں پکڑا تو دنیا کے سامنے ہمارا سر کبھی اونچا نہیں ہو سکتا۔ ایک بچے کا جواب جو علامہ اقبال کو لندن کے پارک میں دیا گیا، لوگوں اس قوم کی سوچ نے اس کو یہاں تک پہنچایا، اور وہ 1 کروڑ قوم آج کتاب اور قلم کو اپنے مٹھی میں لے کر آج اتنی طاقتور بنی کہ آج اگر انگلی اٹھاؤ کہ بلب کس نے بنایا تو ایک یہودی کا نام آئے گا، پنکھا کس نے چلایا ایک یہودی کا نام آئے گا،
آج یہ کمپیوٹر کس نے ایجاد کیا؟ یہودی کا نام آئے گا۔ موبائل کس نے ایجاد کیا؟ یہودی کا نام آئے گا۔ اس قوم نے کتاب اور قلم کو پکڑا، پوری زندگی کو پڑھنے میں لگایا۔ بولو آج 1 کروڑ قوم 125 کروڑ قوم پر بھاری ہوئی یا نہیں؟ لوگوں، حالات سوچنے سے نہیں بدلتے، حالات کچھ کرنے سے بدلتے ہیں۔ اس لیے آج کے مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے سوچ میں بدلاؤ پیدا کیجیے۔ آپ کے قرآن سے روشنی حاصل کر کے دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور آپ کو زمین پر چلنا نہیں آیا۔ آپ کے قرآن سے روشنی حاصل کر کے آج میڈیکل سائنس کہاں ترقی کر گیا، لیکن مسلمان قرآن سے اپنے رشتے کو اس طرح نہیں جوڑ سکا جو قرآن کا حق تھا۔ اس لیے آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو عزت دے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کا سر اونچا ہو، یاد رکھو ایک راستہ ہے، قلم اور کتاب کا راستہ، پڑھنے کا راستہ، تعلیم کا راستہ۔ اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ آپ کے لیے عزت کی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ آج اسی ہندوستان میں جھانک کر دیکھیے، آپ کی تعداد 25 کروڑ ہے، اور میرے بھائی دوسری قوم میرے ساتھ رہتی ہے، ان کی تعداد 5 سے 7 کروڑ کی ہے، لیکن ان کا ویلو ایسا کہ نہ سرکار اس کے خلاف زبان کھول سکتی اور نہ کوئی اس کے ساتھ آج کی تاریخ میں کچھ کرنے کی ہمت کر سکتا۔ لیکن یہ مسلمان 25 کروڑ ہونے کے باوجود آج اتنا بے وزن ہے کہ آج جو چاہے چلتی ٹرین میں آپ کے جوان کے سینے میں گولی دار دے، جو چاہے آپ کے امام کو مسجد میں شہید کر دے، جو چاہے آپ کی بیٹی کو سڑک پر جلا کر ویڈیو وائرل کر دے، جو چاہے آج آپ کی زندگی کو دنیا میں تماشا بنا دے۔ آج یہ 25 کروڑ مسلمان اتنا بے وزن ہے کہ آج 4 کروڑ والی قوم کی تو عزت ہے، 25 کروڑ والی قوم کی کوئی عزت باقی نہیں رہی ہے۔ لوگوں، یہ کہاں سے حالات بدلے اور یہ تصویر کیسے بنی؟ آپ اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ پھر دوبارہ ہماری قوم کے سر پر عزت کی پگڑی رکھے، تو خدا کی قسم آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر انقلاب لانا چاہتے ہو، آسمان کو چھونا چاہتے ہو، سمندر کے تہ میں اترنا چاہتے ہو، دنیا میں عزت پانا چاہتے ہو، ایک راستہ ہے کہ قلم اور کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑو اور ایسی تعلیم تم پاؤ جس تعلیم کی بنیاد پر عزت تم کو ملے، اللہ کی محبت تم کو ملے، زمین پر تم عزت کے ساتھ جینے کے قابل بن سکتے۔ اور اس کے لیے صرف سوچنے سے کام نہیں چلے گا کہ میرا بیٹا پڑھ لیتا، رات میں سپنا دیکھا، سپنے سے کام چلنے والا نہیں، کرنے سے کام ہوتا ہے۔ اور جو قوم کرنے کے لیے کچھ کرتی ہے، یاد رکھیے اسی کو دنیا میں عزت کی بھیک ملتی ہے۔ آج آپ نے یہ سوچ لیا کہ بلڈنگ پیسے پہلے بنے گی، میری زمین کے پلاٹ پہلے خریدے جائیں گے، بیٹا پڑھے یا نہ پڑھے، تعلیم میں آگے بڑھے نہ بڑھے، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں۔ دیکھو نقشہ بدل رہا ہے، کل یہ زمین کس مٹھی میں ہوگی کہاں نہیں جا سکتا، یہ مکان پر کب پر بلڈوزر چلے گا کہاں نہیں جا سکتا۔ آج 1200 مکانات پر ہریانہ میں بلڈوزر چلا کر توڑ دیا گیا، گھر والا دیکھتا رہا اور اس کا گھر اس کے سامنے مسمار ہوتا رہا۔ لوگوں، آپ کو تو ایسی چیز دینی چاہیے جو آپ کے بیٹے کے سینے میں ہو اور کوئی اس چیز کو چرا نہ سکے، کوئی ڈاکو اس پر ڈاکہ ڈال نہ سکے اور کوئی آپ کے بیٹے کے سینے سے اس نعمت کو چھین نہ سکے۔ اگر آپ نے یہ شعور پیدا کی، آپ نے یہ سوچ پیدا کی، تب جا کر کہیں انقلاب آئے گا، تب جا کر یہ قوم عزت پانے کے قابل ہوگی۔ بہت سے لوگ مجھ سے کہتے مفتی صاحب 25 کروڑ ہے، 25 کروڑ، کیا یہاں بھی ہمارے بچوں کے سینے سے ایمان چھینا جا سکتا ہے؟ کیا یہاں بھی ہمارے اوپر حالات بدل سکتے ہیں؟
کیا یہاں بھی ہمارے گھر اور ہمارے چھت ہم سے چھینے جا سکتے؟ میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ آپ 25 کروڑ ہو کر یہ مت سمجھیے کہ یہ تعداد اس زمین پر کسی کو مٹنے کے لیے بہت بڑی ہے۔ تاریخ کو پڑھیے، اسی دنیا کی سرزمین پر ایک ملک بسا ہوا تھا جس کا نام تھا اسپین اندلس، جہاں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کیا۔ ایسی حکومت کہ دنیا میں ایسی مثال حکومت کی نہیں ہے، ایک ایک چپٹے پر مسلمان بسا ہوا تھا۔ لیکن جب حالات نے پلٹا کھایا اور جب مسلمانوں نے اصلی راستے کو چھوڑا تو اللہ کا عذاب آیا اور 800 سال حکومت کرنے والی قوم کو چن چن کر اس ملک سے نکال دیا گیا۔ اور آج یہ سچائی ہے کہ اس ملک میں جو مسلمان بچا وہ یا تو عیسائی ہو گیا اور جو کلمہ پڑھنے والا تھا اس کو کھرچ کر اس ملک سے صاف کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہو کہ جب حالات کا جھوکا ہے، جب طوفان اٹھتا ہے تو یاد رکھو وہ کسی گھر کو معاف نہیں کرتا۔ آپ کو بات یاد دلائے، جو لوگ سمجھدار ہیں سمجھے، اسی دنیا میں ایک حکومت گزری ہے جس حکومت کو عباسی حکومت کہتے ہیں۔ 650 سال تک اس کے بادشاہوں نے اس ملک میں راج کیا۔ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سربلندی عطا کی۔ اتنی بڑی حکومت اس کو ملی تھی کہ اس کا بادشاہ ہارون جب بادل گزرتا تھا تو اشارہ کر کے کہتا تھا کہ جاؤ جہاں برسنا ہے برس جاؤ، تمہارے پانی سے جو فصل اگے گا اس کا ٹیکس ہمارے خزانے میں آئے گا۔ ایسی حکومت پر جب نظر لگ گئی اور ایسی حکومت نے جب اپنا کام کرنا چھوڑ دیا تو اللہ کا عذاب کیسے آیا سنو۔ اس کا آخری بادشاہ مستعصم باللہ، اس کے زمانے میں ہلاکوں نے حملہ کیا اور بغداد کی سرزمین کو اس کے گھوڑے کے ٹاپ نے اس طریقے سے رودا کہ 6.5 لاکھ کلمہ پڑھنے والوں کا سر بغداد میں کاٹا گیا۔ اتنا خون بہا کہ اس کے خون سے دجلہ کی ندی لال ہو گئی۔ اتنا زیادہ خون اس زمین پر بہایا گیا۔ لوگوں، تعداد کم نہیں تھی، لیکن جب حالات آئے تو بولو اس تعداد کے ساتھ زمین پر عذاب کا سلوک ہوا یا نہیں ہوا؟ اور سمجھو سنو، اس کا بادشاہ تھا مستعصم باللہ۔ ہلاکوں نے اس کو پکڑا اور جیل میں ڈال دیا۔ 2 دن گزرنے کے بعد مستعصم باللہ نے کہا کہ مجھ کو بھوک لگی ہے، مجھ کو کھانے کو دیا جائے۔ مستعصم باللہ کی یہ آواز ہلاکوں کے کان تک پہنچی۔ ہلاکوں نے ایک ٹسٹ منگایا، اس میں کچھ سامان رکھا اور اس کو کپڑے سے ڈھک دیا۔ نوکر سے کہا کہ جا کر مستعصم باللہ کو دے دو۔ جب یہ ٹسٹ اس کے پاس گیا، اس نے سمجھا کہ کھانے کا سامان ہے۔ 2 دن کا بھوکا انسان، یہ پگڑی والا کیا کر رہا ہے؟ اس کو بھگائیے یہاں سے، تو نکالیے یہاں سے۔ آپ لوگ کو اتنی چائے کی عادت ہے کیا؟ میرے بھائی، 2 دن کا بھوکا انسان جوش میں آ کر تشت کا کپڑا اٹھاتا ہے تو اس میں کھانے کا سامان نہیں، ہیرے اور جواہرات ہے۔ اب اس نے ہکا بکا رہ کر نوکر سے پوچھا کہ مجھ کو تو بھوک لگی ہے، مجھ کو کھانے کی چیز چاہیے، میں یہ ہیرے اور جواہرات لے کر کیا کروں گا؟ ہلاکو قریب میں کھڑا تھا، سامنے آیا اور کہا کہ عباسی حکومت کے آخری تاجدار، تمہیں یہی کھانا پڑے گا۔ کہا یہ کیسے کوئی کھا سکتا؟ کہا کہ سنو، تم نے زندگی بھر اسی کو جمع کرنے کا کام کیا، کاش اگر تم ہیرے اور جواہرات تجوری میں نہیں رکھ کر اپنے سرحد کو بچانے کا کام کرتے، حفاظت کا کام کرتے، تو آج میرے گھوڑے کا پیر تمہارے بغداد کی زمین کو روک نہیں سکتا تھا۔ اور 650 سال حکومت کرنے والے خاندان کے اس آخری بیٹے کے ساتھ جو سلوک ہوا، سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہلاکوں نے گھوڑا منگوایا، کچا چمڑا منگوایا اور مستعصم باللہ کو کچے چمڑے میں لپٹوایا، گھوڑے کے پیر میں باندھا اور اپنے نوکر سے کہا کہ بغداد میں اس گھوڑے کو اس وقت تک دوڑاتے رہو جب تک کہ مستعصم باللہ کی روح نکل نہ جائے۔ تاریخ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے اسی دھرتی پر دیکھا ہے۔ بولو
650 سال کا حکومت کا سورج اس طرح سے ڈوب سکتا ہے، 800 سال حکومت کا سورج اس طریقے سے غروب ہو سکتا۔ لوگوں، جب خطرات کے طوفان اٹھتے ہیں تو یاد رکھو وہ تنکوں کے ساتھ کبھی کبھی چٹانوں کو بہا بھی لے جاتا ہے۔ آپ اگر سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اگر کچھ سوچنے کی صلاحیت دی ہے تو اٹھنے والے حالات کو پڑھو، تقدیر کو سیکھو اور یہ سمجھو کہ آج کے اس ملک میں میرے لیے عزت کا ایک صاف راستہ وہی ہے جو قرآن نے بتایا کہ ہر مسلمان اس بات کی قسم کھائے کہ جو اولاد خدا نے اس کو دی ہے اس اولاد کے ہاتھ میں وہ کتاب اور قلم دے، اس کو تعلیم میں آگے بڑھائے، بلا شبہ اس کو قرآن بھی پڑھائے، ایمان بھی سکھائے، لیکن وہ اس بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنانے کی ہمت کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ وکیل بنانے کی ہمت کرے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈی ایم اور کلکٹر بنانے کی ہمت کرے۔ یاد رکھو، ایک ڈی ایم اگر کوئی بنتا ہے تو سینکڑوں خاندان کو اور ہزاروں انسان پر وہ اپنا اثر ڈالتا ہے۔ آج یہ برہمن قوم جس کی تعداد 15% سے بھی کم ہے اور اس کی تعداد اور گنتی معمولی ہے، لیکن ان کے بچوں نے پڑھا اور آج جہاں ڈی ایم دیکھو، ایس پی دیکھو، بڑے عہدے پر دیکھو، حکومت کے کی پوائنٹ پر دیکھو، آج ان برہمنوں نے اپنا راج چلا لیا اور آج یہ معمولی سی قوم پورے ہندوستان کی پبلک پر راج اور حکومت کر رہی ہے۔ آپ بھی اگر بدلنا چاہتے، حالات کے اندر عزت پانا چاہتے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب یہ نیت کریں کہ آپ کا بچہ اگر پڑھنے میں تیز ہے، اگر اس کا رزلٹ اچھا ہے، ہم زمین بیچیں گے، مکان کو گروی رکھیں گے، اللہ ہمت دے تو بھیک مانگیں گے، لیکن خدا ہمت دے تو اپنی اولاد کو آگے بڑھائیں گے۔ یاد رکھیے، غریب کے جھوپڑے میں بھی لال رہتا ہے اور کیچڑ میں بھی کمل کھلتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے تجربہ کیا کہ غریب کا بچے کو لوگوں نے لیا، اسکول میں داخل کیا، ہماری 30 میں لے گیا، وہ بچے نے ایسے کمال دکھایا کہ بڑے بڑے امیروں کے بچے سے وہ آگے نکل گیا۔ آپ بھی اگر ہمت کریں گے، حوصلہ کریں گے، اللہ آپ کے بچوں کو بھی اونچائی دے گا، آپ کا سر بھی اونچا ہوگا، قوم کا سر بھی اونچا ہوگا۔ اس لیے آج کی تاریخ میں اس جلسے کے حوالے سے میں تمام لوگ جو بیٹھے ہیں انہیں خدا کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ نیت کرو، حالات سوچنے سے نہیں بدلیں گے بلکہ کچھ کرنے سے بدلیں گے، اور جب تک ہمارے ہاتھ میں کتاب اور قلم کی طاقت نہیں آئے گی، یاد رکھو ہمیں دنیا میں عزت کی بھیک نہیں ملے گی۔ بولو، اگر یہ سچائی ہے تو کیا ہم اپنے بچوں کے لیے کتاب اور قلم کے بارے میں سوچنے کو تیار ہیں؟ بولو، کیا تیار ہو؟ اللہ آپ کے ہاتھ کو بلند کرے ماشاءاللہ۔ میں یہ بات اس آنکھ سے کہہ رہا ہوں جو آپ آنے والے دن کے حالات کو پڑھ رہی ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچ پیدا نہیں کی تو یاد رکھیے اس زمین پر وہ طوفان اٹھے گا جس کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اللہ وقت سے پہلے ہمیں جاگنے کی توفیق دے، اللہ وقت سے پہلے سنبھلنے کی توفیق دے، اللہ وقت سے پہلے اپنے بچاؤ کرنے کی تدبیر ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں جہاں پر بیٹھ کر جلسہ میں کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، اس اللہ کے بندے نے بھی سماج میں علم کا ایک چراغ جلانے کی ہمت کی ہے۔ یاد رکھو، جہالت کا اندھیرا گالی دینے سے دور نہیں ہو سکتا، لاٹھی چلانے سے دور نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے قوم کے اندر جہالت ہے اور جہالت کا اندھیرا ہے تو آپ کو تجربہ ہے کہ اگر کہیں پر اندھیرا ہو تو ہم بیٹھ کر اندھیرا کو گالی دیتے رہے، لاٹھی چلاتے رہے تو اندھیرا دور نہیں ہو سکتا۔ اندھیرا دور کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ ایک چھوٹا سا چراغ جلا دو، جتنی دور اس کی روشنی جائے گی خدا کی قسم اتنی دور کا اندھیرا خود بخود دور ہو جائے گا، اور یہ کرنے کا کام ہے۔ آج حافظ حسان صاحب جو ایک ایسے باپ کا بیٹا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی خدمت کے لیے قبول کیا تھا، وہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے جو چراغ کئی جگہ پہ جلایا، آج ہزاروں بچوں کی تقدیر اس سے سنوری ہے۔
اور لاکھوں انسانوں نے ان سے فیض پایا ہے۔ آج وہ اس باپ کی جانشی ہے اور انہوں نے اپنے دوسرے کام کے ساتھ یہ نیت کیا کہ میرے اوپر سماج کا حق ہے، اور آج ہمارے بچوں کو کتاب اور قلم کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر ہم چیختے رہیں گے، ہمارے چیخنے سے علم نہیں پھیلے گا، لیکن ایک جگہ اگر ہم چراغ جلاتے ہیں، ایک مدرسہ بناتے ہیں، بچوں کو اس میں جوڑتے ہیں، تو یاد رکھو اس سے خود بخود اللہ جہالت کے اندھیرے کو دور کر دے گا۔ میں مبارکباد دیتا حافظ حسان صاحب کو، سلام کرتا ہوں ان کے حوصلے کو، میں سلام کرتا ہوں ان کی ہمت کو، اور مجھے امید ہے کہ جو بھی مسلمان سچا ہے، جس کے سینے کے اندر قرآن کی عظمت ہے، جو آنے والے دن میں قوم کو عزت دار دیکھنا چاہتا، وہ جو بھی چراغ جلائے علم کا، جو بھی دروازہ کھولے کتاب اور قلم کا، ایک سچا اور اللہ پر یقین رکھنے والا مسلمان یقینی طور پر اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ جانے گا کہ یہی قوم کی عزت کا راستہ ہے، اسی دروازے سے قوم کو ایمان کی حفاظت ہوگی، عزت کی حفاظت ہوگی، اور اللہ اس کو سربلندی نصیب فرمائے گا۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج جس ہندوستان میں ہم لوگ ہیں، اس ہندوستان میں جو بھی سماج ہے، اس سماج کے دو پارٹ ہیں۔ ایک پارٹ کا نام ہے مرد، دوسرے پارٹ کا نام ہے عورت۔ یاد رکھیے، مردوں کے لیے بہت سے دروازے کھلے ہیں، اور مردوں میں تعلیم کا اوسط بھی کچھ زیادہ ہے، لیکن جو سماج کی بیٹیاں ہیں، جو سماج کا ایک پہیا ہے، اگر یہ پہیا ٹھیک نہیں ہوا، اس پہیے میں دین کی ہوا، تعلیم کی ہوا نہیں رہی، تو یاد رکھو دو موٹر سائیکل دو پہیے پر چلتا ہے، اگر ایک میں ہوا ہو دوسرا پنچر ہو تو وہ موٹر سائیکل سڑک پہ نہیں دوڑ سکتی۔ ہمارا سماج صرف مرد سے ترقی نہیں کر سکتا، اس جگہ جب تک یہ دونوں پہیا، ایک کا نام مرد دوسرے کا نام عورت، جب تک یہ دونوں پہیے میں تعلیم کی ہوا نہیں ہوگی، یاد رکھو ہمارے لیے عزت کا دروازہ، ہمارے لیے زمین پر ایمان کی حفاظت کا دروازہ کھل نہیں سکتا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، اور کے دل میں ایک خیال آیا کہ بچوں کے لیے بہت سے مدرسے ہیں، لیکن گاؤں کی بیٹی کہاں جائے گی کتاب لے کر؟ آج کے حالات بدتر ہیں، گھر سے نکلنے کے بعد بھی خطرات ہیں، حالات بھی مشکل ہے۔ چلو ایک ایسا چراغ جلاؤ جہاں سماج کی بیٹیاں گاؤں میں رہ کر اللہ کو بھی پہچان سکے اور دنیا کے اعتبار سے بھی کتاب اور قلم کو ہاتھ میں لے سکے۔ انہوں نے یہ جرأت کی ہے، اور بے سر و سامانی کے باوجود، اپنی بڑی دولت کے باوجود، انہوں نے یہ طے کیا کہ میں خدا کے بھروسے پر یہ مدرسے کے دروازے کو کھول رہا ہوں اور اس میں بچوں کی تعلیم کا انتظام کر رہا ہوں۔ مسلمانوں یاد رکھو، آج کی تاریخ میں اور کل کی تاریخ میں بھی نبی نے فرمایا، قرآن نے کہا کہ یاد رکھو اگر تمہارے پاس بیٹے کی نعمت ہے اور بیٹی کی نعمت ہے، بیٹا کو تم پڑھاؤ گے ایک آدمی کو پڑھانے کا ثواب ملے گا، بیٹی کو پڑھاؤ گے ایک خاندان کو پڑھانے کا ثواب اللہ تم کو دے گا۔ یاد رکھو یہ بیٹی خاندان بناتی ہے، یہ بیٹی کی گود ماں بچوں کا پہلا اسکول ہے، اور جس بچے کو ماں کے گود میں ایمان کی روشنی، کتاب کی روشنی مل جاتی، یاد رکھو اس کی زندگی کی کشتی ڈگمگاتی نہیں ہے۔ آج یہ بیٹیاں جو جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے، آج جن کے ہاتھ میں قلم اور کتاب نہیں ہے، آج تقریباً آپ غور کریں گے تو سروے کے مطابق ہمارے دیہاتوں میں آج 97% بیٹیاں ایسی ہے جو اونچی تعلیم سے محروم ہے، اور آج 63% بچیاں ایسی ہے جو نن میٹرک ہے، میٹرک سے نیچے سے محروم ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آج کی تاریخ میں 47% بچیاں ایسی ہیں جو آج تک کتاب اور قلم بھی پکڑنا نہیں جانا ہے۔ بولو جس قوم میں بچیوں کی تعلیم کی یہ حالت ہوگی، کیا وہ قوم ترقی کرے گی؟ وہ قوم آگے بڑھے گی؟ اس قوم کی دیوار ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ مجھے دو کام کرنا ہے، اگر ایمان کو بچانا ہے تب بھی پڑھنا ہوگا، اور اگر دنیا میں کچھ کرنا ہے تب بھی کتاب اور قلم کو ہاتھ میں لینا ہوگا۔ اور یہ جو بیٹیاں ہیں
ان کو تو اور زیادہ تعلیم دو تاکہ اس تعلیم کی روشنی سے اس کے پیدا ہونے والے بچوں کا مقدر چمکے اور ان بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت ہو۔ یاد رکھو بلا شبہ اسکول کے دروازے بھی کھلے ہیں، آج بہت سارے کانوینٹ کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ حافظ حسان نے سوچا میں اسکول نہیں بنا سکتا، کانوینٹ نہیں کھول سکتا، کام دو ہے، ایک دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھانا، ایک دین کے اعتبار سے ایمان کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے حصے کا کام کروں گا اور ایمان بچانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، بیٹیوں کو قلم سے جوڑنے کے لیے میں ایسا مدرسہ کھڑا کرتا ہوں جس میں سماج کی بیٹیاں اللہ کو پہچان سکے، ایمان کو سیکھ سکے، اپنے عزت کو بچانے کا احساس پیدا کر سکے، آنے والے دن میں ایک اچھی ماں، ایک وفادار بیوی اور ایک باغیرت بیٹی بن کر زندگی گزار سکے۔ اس کے لیے انہوں نے بچیوں کا یہ مدرسہ قائم کیا ہے۔ بولو اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہو گے ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمارے سوچ کی کھوٹ ہے۔ حالات اتنے بدلے کہ جن باپ نے بیٹی کو اللہ کا خوف نہیں دیا، ایمان نہیں سکھایا، قرآن سے نہیں جوڑا، اسکول کے گود میں ڈالا، کالج کے کیمپس میں ڈالا، آج ان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل آیا، آج اس کی زندگی میں نیٹ آیا، حالات اتنے بدتر ہوئے کہ آج اتنی بڑی تعداد میں ہمارے قوم کی بیٹی مرتد ہو رہی ہے، جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ صرف 3 سال کا سروے یہ ہے کہ 8 لاکھ سے زیادہ آپ کی بیٹی مرتد ہو کر ایمان بھی بیچ چکی ہے اور اپنے عزت کو دوسرے کے مٹھی میں ڈال چکی ہے۔ کیا یہ آپ کے لیے سوچنے کی بات نہیں؟ میرے گھر کی بیٹی مرتد ہو، غیروں کے ساتھ بھاگ جائے، آج اپنی عزت کو بچانے کی سوچ نہ ہو، آج اپنے ایمان کو بیچ دے، کس دن کے لیے تم باپ کہے جانے کے قابل ہو؟ کس دن کے لیے تم بھائی کہلانے کے قابل ہو؟ خدا نہ خواستہ کسی سماج میں اگر ایک بیٹی ایمان بیچتی ہے، مرتد ہوتی ہے، عزت فروشی کرتی ہے، تو پورے سماج کے اوپر اللہ کا قہر اترے گا، پورے سماج کو خدا کی عدالت میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس فتنے کو روکنے کے لیے، اس طوفان کو روکنے کے لیے، بیٹیوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، جنت اور جہنم کا احساس دلانے کے لیے، بولو ایمان اور قرآن سکھانا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے یا نہیں ایمان اور قرآن سکھانا؟ تو کیا ہم لوگ جتنے یہاں مسلمان بیٹھے ہیں، چاہے بھیک مانگنا پڑے، مزدوری کرنا پڑے، چاہے زمین پہ جو راستہ اختیار کرنا پڑے، کریں گے، لیکن طے کرو کہ انشاءاللہ اتنی تعداد میں جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، ہم اپنے بیٹی کو اس جگہ پہ جانے نہیں دیں گے، اس کے ایمان کے بچاؤ کا انتظام کریں گے، اور آج نیت کرتے ہیں کہ بھوکا سونا پسند کریں گے لیکن اپنی بیٹی کو جاہل رکھنا پسند نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہمت ہو تو ہاتھ اٹھائیے سارا مجمع الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ یاد رکھیے، آپ اگر یہ فیصلہ کر کے جائیں گے، آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ میں کتاب اور قلم آ جائے، اللہ کی پہچان آ جائے، خدا نے چاہا اس کا ایمان بھی بچے گا، اللہ نے چاہا تو اس کے گود میں پلنے والے بچوں کا مقدر بھی چمکے گا، اور یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس میں کیا رول ادا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ طے کیا ہے، آج حافظ حسان صاحب نے آپ کی بچیوں کی تعلیم کے لیے ادارہ کھولا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ادارہ کس پیسے سے چلے گا؟ نتیش کمار اور مودی جی کے پیسے سے نہیں، بلکہ اللہ کے بھروسے پر اور آپ جیسے اللہ کے بندوں کی مدد پر چلے گا۔ آج ہندوستان میں ایسے مدرسوں پر بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، ایسے مدرسوں کو پریشان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ ہمارا سمویدھانک حق ہے۔ ہمارے ملک کے دستور نے ہم کو اپنے دھارمک سنستھائیں کھولنے کی اجازت دی ہے، بچوں کو دھرم پڑھانے اور سکھانے کی اجازت دی ہے۔ اس لیے ہم اپنے اس سمویدھان کے سائے میں ایسے مدرسے کھولیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنی بیٹیوں کو ایمان اور قرآن سکھائیں گے۔ اور اگر سرکار یہ سوچتی ہے کہ ہم بھیک نہیں دیں گے تو ہمارے بچے جائل رہیں گے،
یہ ان کے سوچ کی کمزوری ہے۔ آج اس ہندوستان میں 3 لاکھ سے زیادہ مدرسے مسلمانوں کے پیسوں کی مدد سے چل رہے اور کروڑوں بچے الحمدللہ آج اس کے سائے میں پڑھ کر اللہ کے نام پر اپنے ایمان کی طاقت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اگر سارا چراغ جل رہا ہے تو لوکانی میں جلنے والا یہ چراغ بھی بولو انشاءاللہ آخری دم تک جلے گا یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کوئی انشاءاللہ۔ اور حضرت مولانا ادریس صاحب کی روح جو آج قبر میں سوئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اس انداز میں کہ آپ کی یہ محبت اگر تعلیم کے ساتھ جڑتی ہے تو میرا یقین ہے کہ ان کی روح کو بھی سکون ملے گا، اور میرا یقین ہے کہ جو لوگ ایسے اداروں کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی حفاظت کرے گا۔ آج کی تاریخ میں جو لوگ خدا کے نام پر کسی تعلیم گاہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کسی ادارے کو مضبوط کریں گے، کسی کتاب اور قلم لینے والے بچے کا ساتھ دیں گے، اس سے زیادہ نیکی کرنے والا، اس سے زیادہ عبادت گزار، اس سے زیادہ خدا کا پسندیدہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے سب سے پہلے پڑھنے کا کام دیا، تو بولو جو سب سے پہلے پڑھنے کا کام کرے گا کیا وہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا ہوگا یا نہیں؟ اللہ کے نزدیک پیارا ہوگا جو بندہ کتاب اور قلم کو اپنے ہاتھ میں لے گا۔ یہ بیٹیاں اللہ کی نعمت ہے۔ آج سماج کو ضرورت ہے ایک باغیرت بیٹی کی، آج سماج کو ضرورت ہے ایک وفادار بیوی کی، آج سماج کو ضرورت ہے ایک باکردار ماں کی۔ یہ کہاں سے ملے گی؟ یہ بازار میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، یہ دکانوں میں خریدی نہیں جا سکتی، بلکہ حافظ حسان صاحب جیسے مدرسوں میں جن کو اللہ نے کچھ سیکھنے کا موقع دیا، سمجھنے کا موقع دیا، تربیت پانے کا موقع دیا، اسی چھپر کے سائے سے باغیرت بیٹی ملے گی، وفادار بیوی ملے گی، باکردار ماں ملے گی، اور ایسے ہی چھاونی سے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو زندہ، ہمارے گھروں میں دین کو مضبوط کرے گا۔ اس لیے اس چھپر کی حفاظت کرنا، اس چھپر سے محبت کرنا، اس چھپر کی طاقت دینا، اور اس چراغ کو اپنے پسینے سے نہیں اللہ ہمت دے اپنے خون کے بندوں سے روشن رکھنا۔ ایک ایک لوکانی کے مسلمان قرب و جوار کے ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ذرا بھی اس پر آنچ آئی، اس کو ٹھیس لگی، تو خدا کی عدالت میں حسان کھڑا نہیں ہوگا، اللہ کے رسول عدالت میں کھڑے ہوں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ میرے دین کی اشاعت کے لیے، علم کو روشن کرنے کے لیے ایک اللہ کے بندے نے یہ چراغ جلایا، تم نے میرے گھر کے ساتھ کھلواڑ کیوں کیا؟ تم نے اس چراغ کے تیل کو کم کرنے کی کیسی کوشش کی؟ اللہ کی عدالت میں ہم سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ میرے حوصلے کو بڑھائے، ہمت کو بڑھائے۔ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم پہلی فرصت میں ایسے تمام اداروں سے محبت کریں گے جو ادارہ علم کو پھیلانے کے لیے قائم کیا جائے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے۔ کرنا کیا کام ہے؟ بیٹوں کو بھی پڑھانا ہے اور بیٹیوں کو بھی پڑھانا ہے۔ پھر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھانا؟ ہم نے کہا کہ دیکھو سب کچھ پڑھانا، اور جتنا علم ہے وہ سب آپ کی دولت ہے۔ آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ نہیں کہا کہ آپ کو مولانا والا علم دیا جا رہا، مفتی والا علم دیا جا رہا، قاری والا علم دیا جا رہا۔ اللہ نے کہا کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا، کہ سارا علم ہم نے آدم کو دیا۔ جو آدم کی سچی اولاد ہوگی وہ ایک علم کو نہیں، سارے دنیا کے علم کو اپنی دولت سمجھے۔ اس لیے سب سے پہلے مکتب میں ہو، مدرسے کی گود میں ہو، ایمان اور قرآن سکھاؤ، بیٹا کو بھی اور بیٹی کو بھی، اور پھر اللہ موقع دے تعلیم میں آگے بڑھاؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، ڈی ایم بناؤ، ایس پی بناؤ، سپریم کورٹ کا جج بناؤ، وکیل اور بیرسٹر بناؤ۔ آپ کو بنانا ہے، آپ کی گود سے ایسی اولاد نکلنی ہے۔ اگر آپ نے ایسا پروڈکٹ تیار نہیں کیا، آپ نے سماج کو اگر ایسے بچے نہیں دیے، تو یاد رکھو آنے والے دن میں تاریخ کا تماشا آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔
اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پوری ہمت کے ساتھ مدرسوں کی حفاظت کرنے، اسکول کی حفاظت کرنے، کانوینٹ کی حفاظت کرنے اور ہر کتاب اور قلم پکڑنے والے کی حفاظت کرنے کی توفیق آپ سب کو عطا فرمائے۔ تو آپ سب نے یہ وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ اس وعدے پر موت تک ڈٹے رہیں گے۔ اللہ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات کہاں بگڑتے ہیں اور حالات میں کہاں کمزوری آتی ہے؟ جب جڑا ہوا سماج بکھر جاتا ہے اور جب ایک ساتھ رہنے والے لوگ آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھو، دنیا نے اپنی آنکھ سے اس کا تجربہ کیا ہے کہ یہ 5 انگلی اگر کھول کر دیکھو گے تو اس میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی انگلیوں کو سمیٹ کر دیکھو گے۔ بولو طاقت میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوکانی والوں، ادھرنا والوں، ڈگروا والوں، آج اس قوم کی حالت اس لیے بدتر ہے کہ اس قوم نے اپنے کو توڑ لیا ہے، ٹکڑیوں میں بانٹ لیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر اس قوم نے اختلاف کی دیوار کو کھڑا کر لیا۔ لوگوں، آپ کے لیے آج اتنا موقع نہیں ہے۔ آج چھوٹی سے چھوٹی قوم ایکجٹ ہو رہی ہے، آج بڑی سے بڑی قوم ایک ساتھ کھڑی ہے اور مسلمان ایک بالغ زمین کے لیے دیوار کھڑی کر رہا ہے۔ آج مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ادارے کو توڑ رہا ہے۔ آج مسلمان معمولی باتوں پر آج اللہ اور رسول کی نسبت کو کمزور کر رہا ہے۔ یہ آپ کی شان نہیں، ایک سچے مسلمان کی شان نہیں۔ آپ 80 کروڑ کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ آپ سوچو کہ آپ کی زمین پر اگر ایک جٹتا کے ساتھ نہیں رہے، آپ نے دلوں کو نہیں جوڑا، آپ نے سماج میں ایکجٹ ہو کر اپنا وقت نہیں کاٹا، تو یاد رکھیے آپ کا وزن کسی بھی دنیا کے ترازو میں کبھی نہیں بڑھ سکتا ہے۔ بولو، ایکتا میں طاقت ہے یا نہیں؟ ارے ہے یا نہیں ایکتا میں طاقت؟ اور ایکجٹ ہونے والی قوم آج یہی یہودی جس دنیا کے کونے میں ہے وہ ایسی آپس میں جڑی ہوئی ہے کہ انسان کے جسم کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے لیکن یہودی کے دل کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ کیا یہ رشتہ نبی نے ہم کو نہیں دیا؟ محمد نے نہیں دیا؟ محمد نے کہا تھا کہ تم ذات کے نام پر نہیں، برادری کے نام پر نہیں، ٹولہ ٹپر کے نام پر نہیں، کالے گورے کے نام پر نہیں، مدرسے اور مسجد کے نام پر نہیں، تم کو ہم ایک بنیاد پہ جوڑتے ہیں جس بنیاد کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بولو، اللہ نے ایک بنیاد جوڑ کی دی تھی، آج اگر اس ایک بنیاد کو چھوڑو گے، دوسرے بنیاد کو پکڑو گے، سماج ٹوٹے گا، کمزور ہوگے۔ اور یاد رکھو، جو قوم کمزور ہوتی ہے دنیا میں کبھی وہ قوم عزت نہیں پاتی۔ مجھے شرم آتی ہے کہنے کہ آج دیکھو ایک چوٹی چھوٹی مخلوق ہے، بولو چوٹی میں ایکتا ہے یا نہیں ہے؟ ارے دیکھے ہو، بڑی چوٹی جس طرف جائے گی ساری چوٹی اس کے پیچھے جاتی ہے۔ آج دیکھو بھیڑ بکری میں اتحاد ہے۔ میں ابھی ایک جگہ سڑک سے گزر رہا تھا، ندی میں بھیڑی کو پار کرنا تھا۔ اب وہ بھیڑ والا سوچتا تھا کہ یہ بھیڑی جا نہیں رہی ہے، اس نے بڑی بھیڑی کو پکڑا اور اٹھا کے پانی میں ڈالا۔ جیسے ہی وہ پانی میں گئی ساری بھیڑیں نے اس کے پیچھے چھلانگ لگانا شروع کیا۔ آج ایک مخلوق جو بھیڑ اور بکری ہے اس میں ایکتا ہے کہ ایک جھنڈے کے نیچے وہ جینا جانتی ہے۔ آج یہ مدھو مکھی کا چھتا اتنی چھوٹی سی مکھی ہے لیکن کوئی اس پر ڈھیلا نہیں مار سکتا، جانتا ہے کہ اگر ایک ڈھیلا ایک مکھی کو لگے گا سارا چھتا بدن سے چمٹ جائے گا۔ آج پہلوان بھی اس پر ڈھیلا نہیں مارتا، جانتا ہے کہ اس کے اندر ایکتا اور یونٹی ہے۔ بولو، اگر آج لوگ ایکتا کی وجہ سے مکھی سے ڈرتے ہیں، آج چوٹی میں اگر ایکتا ہے، بھیڑ بکری میں ایکتا ہے، تو کیا محمد کی اس امت میں بھی کلمے کی بنیاد پر ایکتا ضروری ہے یا نہیں؟ یاد رکھو، کوئی پھول اگر درخت سے توڑو گے، اکیلا پھول لوگ توڑتا ہے سونگ کر مسل دیتا ہے، اور اگر 10 پھول کو توڑ کر دھاگے میں ڈال دو وہ ہار بنتا ہے، دولہے کے گلے میں جاتا یا بادشاہ کے گلے میں وہ ڈالا جاتا ہے۔ آج یہ تسبیح کا دانہ ہے، اگر یہ زمین پر گرا ہو کوئی ویلو نہیں ہے،
لیکن اگر 100 دانے کو ایک دھاگے میں جوڑ دو، بولو لوگ اس کو گلے میں لگاتے ہیں، اس کے اوپر اللہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ لوگوں، آج اس ملک میں ضرورت ہے کہ آپ اگر ایک کلمے کی بنیاد پر آپس میں دلوں کو جوڑ لیتے ہو، محبت کے ڈور میں بچ جاتے ہو، تو آج یہ 25 کروڑ قوم کی ایکتا آج بھی اس زمین پر انقلاب پیدا کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہے۔ 313 کا انقلاب دلوں کے جوڑ کی بنیاد پر تھا، آپس کے ایکتا کی بنیاد پر تھا۔ آج ہماری ناکامی تفرقہ بازی کی وجہ سے ہے، جھگڑوں کی وجہ سے ہے، نا اتفاقی کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، خبردار گاؤں میں جھگڑے مت کرنا، آپس میں رگڑے پیدا مت کرنا، توڑ کی نیت مت کرنا۔ جب بھی تم جھگڑے کرو گے تمہارے اندر طرح طرح کے حالات پیدا ہوں گے، تم ناکام ہوگی اور اللہ کی طرف سے ناکامی تمہاری پیشانی پر لکھ دی جائے گی۔ بولو، آج یہ چند کروڑ سکھ ہندوستان میں ایک ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ ارے بولو نا، ہے کہ نہیں ہے؟ آج اس کا پگڑی بھی ایک ہے، چہرے کی داڑھی بھی ایک ہے، لباس بھی ایک ہے، اور اگر کوئی بھی ہندوستان کا آدمی جرأت نہیں کر سکتا کہ اس چند کروڑ سکھ کے خلاف کوئی آواز بلند کر سکے، لیکن یہ 25 کروڑ قوم بے بدن ہے۔ آج سب اس پر تھوک رہا ہے، اس کے گردن میں پیر رکھ کر دنیا چل رہی ہے، اس کے سینوں کے ساتھ کھلواڑ، اس کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ لوگوں، اگر آپ اپنے کو ایک جٹ کرو گے، ایک دور میں بدھو گے، نا اتفاقی کو ختم کرو گے، اس قوم کا کام یہ ہے کہ اپنے اوپر کتنا دماغ نہیں، دوسرے کے گرانے پر اتنا دماغ خرچہ کرتا ہے۔ رات میں سوتا ہے تو اپنی ترقی کے بارے میں نہیں، دوسرے کا پیر کیسے کھینچے، اس کو کھانا کیسے پہنچائے، اس کے کاروبار میں رکاوٹ کیسے پیدا کرے، اس کے بڑھتے قدم کو کیسے روکے۔ آج اس کی الٹی کھوپڑی اسی کام کے لیے چلتی ہے۔ لوگوں، جس کو اللہ نے بڑھنا لکھ دیا، تم جل کر اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے ہو۔ جس کو اللہ نے کھڑا ہونے کی طاقت دی، تم دھکا دے کر کمزور ہاتھ سے گرا نہیں سکتے۔ یاد رکھو، جلنے والا انسان جل کے اپنے کو جلا سکتا، لیکن اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بدل نہیں سکتا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ عزت دے، چاہتے ہو کہ اس ملک میں دنیا عزت سے دیکھے، آج دنیا کے ترازو میں وزن بڑھے، ایک آواز بنو، ایک ڈول میں بدھو، ایک قوم بن کر زندگی گزارو، کلمے کی بنیاد پر اپنی طاقت کو مضبوط کرو۔ جس دن یہ تم کو نعمت ملے گی، یاد رکھو آنے والا دن انشاءاللہ تمہارا ہوگا۔ بولو، ہم لوگ محبت کے ڈور میں بدنے کی کوشش کریں گے۔ پولیس والا سوچتا ہے کہ مسلم ایریا میں ہماری پوسٹنگ ہونی چاہیے، اس لیے کہ مرغی کا جھگڑا وہی جائے گا، بکری کا جھگڑا وہی جائے گا، بھائی بھائی کا جھگڑا وہی جائے گا، اور آسان طریقے پر سب سے زیادہ اسی کے پسینے کے نوٹ مجھ کو ملے گے۔ اور آج جو بھی آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ڈونیشن بھی دینا پڑے، لیکن مسلم ایریا میں میری پوسٹنگ ہونی چاہیے۔ جارے بد نصیب قوم، کیا تم اسی لیے تھے کہ پسینے کے پیسے کو کوٹ میں دو، پسینے کے پیسے دروگا کے جیب میں دو، پسینے کے پیسے وسیل کے پاکٹ میں دو؟ تم تو اگر باعزت اور باغیرت قوم ہوتے، حالات کس کے ساتھ نہیں آتے؟ ہانڈی گو ہو تو کب ڈگمگ کی آواز نہیں آتی؟ برداشت کرنا سیکھو، اپنے آپ کو کچھ سنبھال کر چلنا سیکھو، پھر دیکھو کہ تمہارے پسینے کے پیسے سے کیا انقلاب آتا ہے۔ تم آج کہو کہ میرا پیسہ پسینے کا بچوں کے کتاب اور قلم کے لیے، میرا پسینے کا پیسہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے، میرا پسینے کا پیسہ ہماری زندگی کی روشنی کے لیے۔ میں اس کو ناجائز دوش میں جا کر، غصے میں جا کر، معمولی باتوں پر جا کر آج اپنے پسینے کے پیسے کو تباہ کروں، یہ ایک زندہ اور سچی قوم کی پہچان نہیں ہے۔ مارواڑی قوم آپ کے ساتھ رہتی ہے، کوئی اس کے منہ پہ تھپڑ مار دے، بیٹھ کر آنسو بہا لے گی، اپنے پسینے کا پیسہ وہ کوٹ میں نہیں جا سکتی۔ لیکن چلے جاؤ پورنیہ، آج 80% جو قوم ہے اتنے لوگ اس کے نہیں جتنا 25% والی داڑھی لگا کے، ٹوپی لگا کے، کرتا پہن کے،
پیشانی پر سجدے کا داغ لے کر آج اپنے بھائی کے ساتھ کھلواڑ کر کے کوٹ اور کچہری میں یہ قوم چکر لگا رہی ہے۔ شرم کرنا چاہیے، حیا آنی چاہیے، غیرت جاگنی چاہیے۔ جن کو آج کسی مدرسے کے کھولنے کی بات سوچنی چاہیے، کسی اسکول کی دیوار اٹھانی چاہیے، بچے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ آج کوٹ اور کچہری کا چکر لگا کر اگر وہ اپنے آپ کو تباہ کرتی تو اس قوم کو آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں مل سکتا۔ بس میرے بھائیوں، میں نے دو باتیں آپ سے عرض کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج یہ یہودی قوم میرے سامنے مثال ہے۔ آج 125 کروڑ قوم اس کے سامنے بونا بنی ہوئی ہے، صرف اس لیے کہ اس کے پاس علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، اور یہ آپ کے گھر کی دولت تھی۔ قرآن کا حکم تھا، آپ بھی چاہتے ہو کہ اللہ عزت دے تو آپ سب نیت کرو کہ اپنی اولاد کو تعلیم میں اونچا لے جاؤ۔ میٹرک کر کے نہیں، انٹر کر کے نہیں، بلکہ میٹرک انٹر ساکشرتا کی پہچان ہے، اس کو آج کی تاریخ میں ڈگری نہیں مانا جاتا۔ اس سے اوپر جاؤ تو ڈگری مانیں گے، اس سے اوپر جاؤ تو تم ایجوکیٹڈ کہلاؤ گے، تعلیم یافتہ کہلاؤ گے۔ انٹر اور میٹرک والے کو ساکشر تو کہا جا سکتا، تعلیم یافتہ انسان اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے اونچائی کی طرف دیکھو اور تعلیم کے لیے بچوں کو آگے بڑھاؤ، ادارے کھولو، اپنی زمین جائیداد وقف کرو۔ جو لڑکے نالج والے ہیں گاؤں گاؤں میں کوچنگ سینٹر بناؤ تاکہ بیٹیاں اس کے سائے میں سچی تیاری کر سکے۔ جو لوگ کچھ کر سکتے ہو اپنے حوصلے کا چراغ گاؤں اور آبادی میں جلاؤ، اور خاص طور پر بیٹیوں کی پڑھائی پر توجہ دو، اس کو دین بھی سکھاؤ اور دنیا کے اعتبار سے بھی آگے بڑھاؤ۔ اور حافظ حسان نے جو چراغ جلایا ہے اپنے پسینے کے بوند اور خون کے قطرے سے، ایسے چراغ کو روشن رکھنے کا کام کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسے چراغ اس وقت تک جلیں گے، ایسے ادارے اس وقت ترقی کریں گے، آپ کو اس ملک میں اس وقت وزن ملے گا جب آپ ایک جٹ ہو کر زندگی گزاریں گے۔ آپ ٹوٹنے کی نہیں، جوڑنے کی فکر کریں گے۔ آپ سماج کے اندر درار پیدا کرنے کی نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے انسان کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ کلمے کی بنیاد پر دلوں کو جوڑیں گے، نفع پہنچانے والی قوم بنیں گے۔ ارادہ کریں گے کہ میرا کام اگر کسی کو فائدہ پہنچانا نہیں تو کسی کو نقصان پہنچانا بھی نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ بناؤ گے تو اللہ دنیا کے ترازو میں وزن دے گا، اور جس کام کی نیت کرو گے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ میں پھر حافظ حسان کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں، اور آپ لوگ اس کی بات محبت سے کھڑے ہیں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو خوب آگے بڑھائے، اس ادارے کو خوب چمکائے، اللہ لوگوں کے قلوب کو متوجہ کرے اور اس کے سائے میں بیٹیوں کی تربیت کا انقلابی کام انجام پائے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔